بسم الله الرحمن الرحيم. جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا. حیدرآباد انڈیا سے ایک اور ٹیلی فون کالر اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. مکرمہ اسما رفیق صاحبہ ہیں، اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں پہلے تو اپنے پیارے حضور کی خدمت میں سلام کا تحفہ پیش کرنا چاہتی ہوں، اور میرا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اتنے مذہب کیوں بنائے؟ وہ ایک ہی مذہب بنا سکتا تھا دنیا میں، اسلام. اور میرا دوسرا سوال ہے خدا تعالیٰ کی بعض صفات پر اعتراضات اور ان کے جواب. اللہ تعالیٰ مطلب دنیا میں اتنے مذہب بنائے تو ٹھیک ہے، جزاکم اللہ. شکریہ. آپ کے سوال کا جو پہلا حصہ ہے اس کو آج کے پروگرام میں ہم لیتے ہیں کہ آپ نے یہ پوچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب چیز پر قادر ہے تو دنیا میں اس قدر مذاہب کیوں ہیں، صرف اسلام کو ہی کیوں نہیں اللہ تعالیٰ نے مذہب بنا لیا ہے. محترم شیخ مجاہد احمد صاحب سے درخواست ہے. جزاکم اللہ حسن جزا. دنیا میں انسان کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو ایک ارتقائی نظام کے ساتھ پیدا کیا. شروعات میں جب انسان کو پیدا کیا تو اس کی وہ صفات جو اس کے اندر موجود تھیں ان کا بھی ظہور نہیں ہوا تھا، یا وہ بھی اس بات کا متحمل نہیں تھا کہ وہ ان باتوں کو اور ان شریعت کو اپنی ذات میں اتار سکے جو کہ خدا تعالیٰ کے غیب میں موجود تھیں. مثلا جیسے کہ اس کو ایک مثال سے آپ سمجھنے کی کوشش کریں. ایک بچے کی پیدائش کے ساتھ ہی اس میں قوت گویائی ہوتی ہے، بولنے کی قوت موجود ہوتی ہے. لیکن کیا وہ بچہ پیدا ہوتے ہی فصیح و بلیغ تقریر شروع کر دیتا ہے؟ نہیں، بلکہ اس کو زمانہ لگتا ہے علم کے حصول کے لیے. پھر ایک زمانہ آتا ہے جب وہ فصیح و بلیغ تقریر کر رہا ہوتا ہے. پس دراصل مذہب تو خدا تعالیٰ کے نزدیک ایک ہی ہے، اور جو دنیا میں متفرق مذاہب پائے جاتے ہیں ان کی غرض و غایت بھی دراصل یہی تھی کہ خدا تعالیٰ کی توحید کا قیام کیا جائے. اسی توحید کو قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسولوں کے سلسلے کو قائم کیا جنہوں نے دنیا میں آ کر اس توحید کو قائم کیا. رسولوں کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے کچھ لوگ ایسے قائم ہوتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں جو خدا تعالیٰ کی معرفت حاصل کرتے ہیں، توحید حاصل کرتے ہیں. ان کی وفات کے بعد کیونکہ وہ طبی عمر ہے، مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ پھر ان کی تعلیمات جس کو وہ دے کے جاتے ہیں اس میں ملاوٹ شروع ہو جاتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوبارہ ایک نیا رسول بھیجا جاتا ہے اور یہ سلسلہ چلتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا نزول فرمایا کہ جب انسانوں نے مختلف شریعتوں میں تحریف شروع کر دی تو اللہ تعالیٰ نے خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کتاب نازل کی قرآن مجید جو خاتم الکتب ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرما دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. سورہ ہجر آیت نمبر 10 کہ اس کتاب کو اب ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اب اس کی حفاظت کریں گے. اور یہی وجہ ہے کہ آج 1400 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا قرآن مجید کے متن میں کسی قسم کی کوئی تحریف یا تبدیلی نہیں ہو سکی. پس پھر مختصر یہ کہ بے شک مذاہب بے شمار ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ ابتدائی جو مذاہب تھے وہ اعلیٰ اخلاق کو، اعلیٰ شریعت کے اس وقت کے انسان متحمل نہیں تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی طاقت کے مطابق ان کی شریعت کو نازل کیا. جب مرور زمانہ گزرا تو پھر خدا تعالیٰ نے نئی شریعت کو ظاہر کیا، اور اب قرآن مجید کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے کامل شریعت کو بیان کر دیا ہے. قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی اصول کو بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سورہ آل عمران آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک اصل دین تو ہے کامل فرما برداری ہے. یہاں اسلام سے مراد وہ دین نہیں جو بانی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لائے، بلکہ کامل فرما برداری ہر نبی نے آ کر کی، اور اس نے آ کر یہ بیان کیا انا اول المومنین انا اول المسلمین. تو یہی چیز ہے جو مسیح موعود علیہ الصلوۃ نے بھی پیش کی کہ اسلام چیز کیا ہے؟ خدا کے لیے فنا، ترک رضائے خواہش، بے مرضی خدا. پس آج بظاہر مختلف مذاہب نظر آتے ہیں کیونکہ ان کی تعلیمات بگڑ گئیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو متکفل بنایا تھا، اور اب قرآن مجید کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کامل شریعت کا نزول کر دیا جس پر عمل پیرا ہو کر خدا تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کیا جا سکتا ہے. جزاکم اللہ تعالیٰ.